اس میں آپ کو ایک ہی حدیث تقریباً ہر کتاب کے اندر ملے گی. عام طریقے سے احادیث مقرر ہیں. جو حدیث بخاری مسلم میں ہے وہ آپ کو باقی دوسری کتابوں میں مل جائے گی. تو بیشتر حدیثیں مقرر ہیں، لیکن ہر کتاب میں کچھ ایسی حدیث بھی آ گئی ہیں جو کہ دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہیں. یعنی کچھ تھوڑی سی حدیث جو ہیں ہر کتاب کے اندر منفرد ہیں. آپ اگر دین سیکھنا چاہتے ہوں احادیث کے ذریعے سے تو بخاری سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. اس کو اگر لے لیں، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے دین کی تقریباً 95% ضرورت صرف اسی ایک کتاب سے پوری ہو سکتی ہے. ہاں، تو اس طرح سے جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے سے آپ اپنی حاجت دین کی تقریباً 95% پوری کر سکتے ہیں. اور بہت سی احادیث ایسی ملیں گی کہ جو آپ کے عمل سے آگے ہیں، یعنی جس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اور وہ حدیث موجود ہیں. باقی جو 5% ہیں شاید اس سے تو آپ کو سابقہ ہی نہ پڑے، لیکن آپ کو سابقہ پڑے تو ان کتابوں کے اندر آپ کو وہ احادیث مل جائیں گی. اور اگر ان احادیث کو آپ پڑھنا چاہیں تو ایک سہولت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جتنے فنون لکھے ہیں ان سارے فنون میں سب سے زیادہ آسان ہی کتابیں ہیں. بھائی حالت یہ تھی کہ میں خود پڑھاتا تھا، فقہ کی کتاب پڑھاتا تھا تو 1 گھنٹے میں چند سطریں ہوتی تھی، یعنی آدھا صفحہ پورا نہیں ہو پاتا تھا، جبکہ وہ موٹا موٹا لکھا ہوا تھا. اور اسی 1 گھنٹے میں کئی صفحے صحیح بخاری کے پڑھا لیتا تھا. صحیح بخاری کے کئی صفحے جتنی دیر میں ہوتے تھے فقہ کا آدھا صفحہ بھی نہیں ہو پاتا تھا. ان دونوں میں اتنا فرق تھا، اور مشکل اور آسان کا یہ فرق تھا. تو احادیث عام طریقے سے آپ کو بالکل آسان ملیں گی، اور یہ بات بالکل معقول بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مراد آسانی کے ساتھ بیان کرنے کا جو فن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا تھا. اس لیے آپ جو بات بیان کرتے تھے بالکل سہل اور آسان ہوتی تھی، اور باقی دوسرا آدمی جب مراد بیان کرتا تو اس میں مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی تھیں. اگر 5% 10% احادیث ایسی ہوں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری یا مشکل پیش آئے تو آپ دوسرے اہل علم سے رجوع کر کے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اور آج کل جو فساد پیدا ہو گیا ہے اس سے بچنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ایک حدیث کو ایک صاحب سے سمجھیں تو پھر اس کو دوسرے سے بھی سمجھ لیں، تاکہ یہ کوئی گھپلا نہ مار دے. یہ بالکل بات صاف ہے کہ لوگوں کے علماء کے گھپلے سے بچنے کے لیے ایک ہی حدیث کو آپ 2 آدمی یا 3 آدمی سے پوچھ لیجیے، آپ کے سامنے صحیح بات واضح ہو جائے گی. آج کل ایک بات لوگوں نے اڑا رکھی ہے کہ صاحب قرآن کا اور حدیث کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اور کچھ لوگوں نے اور آگے بڑھ کر کے بڑی فتنے کی بات کہی ہے کہ جو قرآن یا حدیث کو سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں کوئی شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام، یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس سے گمراہ ہو جاؤ گے. بتائیے اللہ تعالیٰ کو بھی جھٹلانے کی کوشش کی گئی ہے. معلوم نہیں دین کے نام پر کیا تماشا چلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سب کی رہنمائی فرمائے. یہ ناگپور میں ایک جگہ ہے کہ انہوں نے مکان کے اوپر روش بنایا تھا، تو میرا دوست مجھے لے گیا کہ دیکھ ادھر کیا ڈرامہ ہوتا ہے. میں بھی ادھر چلا گیا تو بولتا ہوں بکرا مکرا ذبح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اوپر بہت آدمی بیٹھے ہوئے، ہم بھی ان میں شامل ہو گئے. وہ کیا کریں تو میں نے بھی مذاق کے طور پر ان میں کرنا شروع کر دیا. وہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون سا آدمی ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ کس کا طریقہ ہے، کیا یہ رسول کریم کا طریقہ کیا ہے؟ تو بولتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں نہیں بیٹھے، تم کیوں بیٹھتے؟ مجھے یہ وہ سوال کرتے ہیں. کتنے غلط لوگوں پر بہت آدمی اکٹھے ہوتے. پھر نماز کا بھی وقت چلا گیا. میں نے بولا کہ تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. مجھے ایک میرا دوست لے گیا، بہت بڑا اوپر یہ چھت کا بلڈنگ کے اوپر بہت پاکستانی اکٹھے ہوتے. تو مجھے بہت شرمندگی کہ میں نے دیکھا کہ ایسے ایسے ہوئی ہمارے مسلمان بھائی. جب میں نے ان سے سوال کیا بھائی یہ کام کیوں کر دیا تو کیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگے سے جواب دے دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں نہیں بیٹھے، تم کیوں بیٹھتے جہاز؟ تو آپ ان سے یہ پوچھئے اگر کبھی موقع ہو تو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکستان میں نہیں رہے، تم پاکستان میں کیوں رہتے ہو؟ ہاں 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 جزاکم اللہ خیر. سوال کا جواب، بھائی کا سوال پر اصرار کر رہے ہیں. کیا سوال ہے جی؟ سائل کا سوال ہے، کیا بخاری کی احادیث بغیر تحقیق کے قبول کر لینا کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کی بات دین کے سلسلے میں بغیر دلیل کے قبول کر لی جائے. امام بخاری نے جو احادیث نقل کی ہیں ان احادیث کے سلسلے میں طبقتم بعد طبقتن جتنے علماء ہیں سب نے تحقیق کی. آپ کا ذوق چاہے کجی چاہے تو آپ بھی تقلید کر لیجئے. تو اس طریقے سے جب تقلید یہ تحقیق عام طریقے سے کر لی گئی ہو تو اس کا قبول کرنا تحقیق نہیں، یہ تقلید نہیں ہے. اس کو قبول کرنا اتباع اور پیروی ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ آخری اعلان ہے ادارے کی طرف سے کہ سابقہ جو پروگرام جنت کی راہ گزرا ہے، اس کے بعد والا پروگرام جہنم کی راہ اس سے منسلک ہے. جب تک آپ جہنم کی راہ نہیں سنیں گے تو جنت کی راہ کو نہیں ملے گی. تو تمام احباب کے اندر پروگرام کی دعوت ہے. اس کے ساتھ ہم دل کی عطا گرائیوں سے آپ کے افضل الشیخ کے ممنون و مشکور ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے آئندہ بھی پروگرام اسی طرح جاری ساری رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نکاح شیخ کی واپسی ہے کل جمعے کے بعد، ویسے عام معمول کے مطابق خطبے